بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد خالق کائنات، تلاوت کلام لا ریب، عدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام صاحبان طریقت و ارادت علماء اہل سنت، مشائخ عظام، آستان عالیہ سے وابستہ جملہ خدام درگاہ مرشد آباد شریف، بالخصوص بدر العلماء بدر اہل سنت، بدر اسلام، بدر الاصفیاء والاتقیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث امانات حضرت ابو الخیر، امین حسن ابو الخیر، ابو الجمال، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب حضرت قبلہ پیر بدر عالم جان صاحب، زید شرفہ و اقبالہ، فخر اہل سنت، فخر اسلام، فخر طریقت، فخر شریعت، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر فخر عالم جان صاحب، ایک قطرے کا متلاشی تھا۔ پہلی بار مرشد آباد شریف کا رخ کیا تو قطرہ نہیں برسات سے استقبال ہوا۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ فیض کو قیامت تک یوں جاری و ساری فرمائے، اور نوجوانوں کے چہروں پہ سجی ہوئی سنت رسول، قلب ذکر الہی سے مسرور اور زبانیں نام الہی سے یوں ہی معطر رہیں۔ یہ سلسلہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اعزازات حیات میں سے ایک حسین اضافہ ہے آج کی اس نشست میں میرا کھڑا ہونا اور آپ سے مخاطب ہونا۔ زندگی میں جتنے بھی اعزاز ملے ان اعزازوں میں ایک خوبصورت اضافہ آج کی یہ محفل پاک ہے۔ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر دعا کا درخواست گزار ہوں، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یوم لا ینفع
مال ولا بنون، اس دن نگاہیں ملائیے گا، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ پتر کام آئیں گے۔ مال کے لیے مولا ساری زندگی لگا دی، اولاد کے لیے ساری زندگی لگا دی، حرام حلال کی تمیز اولاد کے لیے چھوڑی، مال کے لیے چھوڑی، تو یہ کام نہیں آئیں گے، کہاں نہیں آئیں گے؟ مولا ہماری تو شب و روز سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رشتہ داریاں تعلق واسطے یہ سارے مال اور اولاد کے لیے۔ ہم اولاد کے پیچھے بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے ہم حرام کماتے ہوئے نہیں جھجک محسوس ہوتی، سارا کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ کام نہیں آئے گی، کہاں نہیں آئے گی؟ مال بھی کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ مولا پھر یہ تو سمجھ آ گئی، اس بارگاہ میں آئے ہوئے تھے کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، لیکن مولا یہ بتا کوئی شے ہوگی نا ایسی جو اس دن کام آئے گی؟ فرمایا ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اولاد لے کر آئے گا اولاد نہیں کام آئے گی، پیسہ لے کر آئے گا نہیں کام آئے گی، لیکن جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ میں بہت اختصار سے آپ کو صرف قلب سلیم سمجھاتا ہوں، پھر ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث پاک سے، صحابہ کی زندگی سے ایک واقعہ، اور اس پہ کوشش کروں گا کوئی شعر مجھ سے ڈھک گیا تو وہ آپ کو سناؤں گا، یا جچ گیا تو وہ آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ فتح محمد جالندری صاحب نے، دیگر جو ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے قلب سلیم کے مختلف معنی کیے ہیں۔ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا جو دل سلامت ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو بغض حسد کینہ ان بیماریوں سے پاک ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف قلب سلیم کا ترجمہ کیا، لیکن سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں میں، اسی پہ میں نے قلب سلیم پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، 2-4 منٹ، اور پھر آپ کو وہ سنا دینا ہے، ایک چیز سنا کر میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں قلب سلیم سے مراد ہے قلب لدیغ۔ اب ہمیں قلب سلیم نہیں سمجھ آ رہا تھا، قلب لدیغ کیا ہے؟ کہتے ہیں قلب لدیغ کہتے ہیں ڈسا ہوا دل۔ کون سا دل؟ ڈسا ہوا دل۔ یہ ڈسا ہوا کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو یہاں پہ ڈس جائے نا وہ ناگ، تو یہ زہر سرایت کرتا ہے خون میں، اور خون پورے وجود سے ہو کر دل میں آتا ہے، اور پورے وجود کا خون چکر لگا کر دل میں آتا ہے۔ یہ زہر یہاں سے یہاں پہنچا، یہاں سے پھر جو بلڈ آ رہا تھا سارے اس میں سرایت کیا، اب جدھر جدھر یہاں سے ہو کر خون جا رہا ہے نا، ادھر ادھر زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ جب پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ کاٹا یہاں پر تھا، ڈسا یہاں پر تھا، لیکن اب یہ دل بھی بے قرار ہے، وجود بے قرار ہے، آنکھیں بے قرار ہے، نہ کھڑے چین آتا ہے، نہ بیٹھے چین آتا ہے، نہ اندر چین آتا ہے، نہ باہر چین آتا ہے، نہ توجہ کیجئے گا اسے کہے نا آرام کر، وہ کہتا ہے نہیں آرام نہیں، ہم کہتے ہیں اب سو جا، وہ کہتا ہے نہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، اوہ درد مندانو تانگ سجڑ دی سوتے آیا اڑ جگہ حق واہ واہ صدائے ابو الخیر اللہ 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 آمین بارک اللہ۔ آپ 100 باری بابے کو سمجھائیں بے بابا نمازیں پڑھی ہیں جی پڑھی ہیں، بابا عشاء پڑھ لی تہجد پڑھے تھے پڑھ لیے، سارا دن خدمت کی بابا سو جا، بابا کہتا نہیں اٹھ فریدہ ستیا۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اور بھائی جس طرح ناگ ڈس جاتا ہے، بے قرار ہے، تڑپتا ہے،
نہ اندر سکون ہے نہ باہر، اور پورا جسم، کہا ناگ نے یہاں ڈسا تھا، کہا نس نس میں زہر پہنچ گیا ہے، لوں لوں تک اثر پہنچ گیا ہے، رگ رگ میں یہ اثر پہنچ گیا ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سنو، قلب سنیب کہتے ہیں ڈسا ہوا دل جس طرح ناگ کا ڈسا ہوا تڑپتا رہتا ہے، اسی طرح جسے عشق مصطفیٰ کا ناگ ڈسا ہے۔ اللہ اللہ آمین۔ اللہ اکبر۔ توجہ توجہ توجہ۔ نام ہے عمیر بن سعد، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن عشق کے ناگ کا ڈسا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ عمیر ابن سعد اپنے چچا کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، چچا انگلی لگا کر مسجد میں لے کر آتا ہے، نماز پڑھی بیٹھے، عمر بہت کم ہے لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، محبت سے بلکہ آگے بڑھ کر عشق کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر حضرت عمیر دوڑ کر آتے ہیں، چچا کی انگلی پکڑتے ہیں، چل چچا چلیے، سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے آئے، ان کی میٹھی باتیں سن کر آئے۔ وقت گزرتا گیا، محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، مقام عشق پہ پہنچے ہیں حضرت عمیر، لیکن ایک دن ایسا ہوا چچا موجود نہیں، لیکن حضرت عمیر سرور دو عالم کی بارگاہ میں آئے، مسجد نبوی میں نماز ہوئی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرور دو عالم نے فرمایا حشر کے حالات، دوزخ کے حالات، قیامت کے سارے حالات و واقعات بیان فرمائے۔ اس دن چچا موجود نہیں، یہ شہزادہ واپس آیا، دیکھا چچا گھر میں موجود ہے، آگر عرض کرنے لگے چچا آج آپ محروم رہے، نماز کے بعد سرور دو عالم جلوہ گر ہوئے، آپ نے ہمیں قیامت کے حالات بتائے۔ اے چچا ایسے محمد عربی نے قیامت کے حالات بتائے، قیامت میری آنکھوں کے سامنے گویا آ گئی ہو، قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اب جب یہ بات کرنے لگے چاچا کیا بول رہا ہے، لفظوں پہ ذرا غور کرنا، چاچا بولا، اس نے کہا اگر محمد سچے ہے، اگر محمد سچے ہے تو پھر ہمارا حال تو گدوں سے بھی برا ہے۔ اب بچے کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رک گئی، انگلی پکڑ کر ساتھ لے کر جانے والا یہ، سرور دو عالم سے ملانے والا یہ، رشتے میں سگا چچا ہے، لیکن جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات چچا کی زبان سے سنی، حضرت عمیر کے جناب والا کان کھڑے ہو گئے، رک گئے، کہا چچا کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا اگر محمد سچے ہیں، اگر محمد سچے ہیں، اگر محمد سچے ہیں تو ہمارا حال پھر گدوں سے بھی برا ہے۔
اب جب یہ بات سنی کہا چاچا تو لے کر جانے والا تھا، آج ان کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اب چچا کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ اب یہ بولے، حضرت عمر بولے، آپ نے فرمایا چاچا مجھے اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم آج دنیا میں برا تجھ سے زیادہ مجھے اور کوئی نہیں لگ رہا۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، حضرت عمر بول رہے ہیں اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے میں منافقت کر جاؤں، ایک راستہ یہ ہے جو تو نے کہا سیدھا جا کر سرور دو عالم کو بتا دوں۔ اس نے کہا کیا بتائے گا؟ کہا تیری منافقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب چاچا بول رہا ہے، اس نے کہا اپنی عمر دیکھ، اپنی عمر دیکھ، تیری بات پہ یقین کون کرے گا؟ اس نے کہا کوئی یقین کرے نہ کرے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے اپنا دل کھول کے یار کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ٹوٹا ہوا دل لے کر، زخمی دل لے کر، دکھی دل لے کر حضرت عمر ابن ابی وقاص ابھی بالکل چھوٹی سی عمر ہے، سرور دو عالم کی بارگاہ میں آئے، سرور دو عالم کے سامنے آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا شہزادے کیا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ وہ جو مجھے لے کر آیا تھا منافق نکل آیا ہے، آپ کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے۔ سرور دو عالم نے فرمایا کیا ہوا؟ بولنے لگے جناب والا آج جو آپ نے حالات قیامت بتایا میں نے جا کر سنا ہے، یہ لفظ بول لے اس نے۔ اب وہاں نماز پڑھنے والا توجہ رکھے گا، وہاں نماز پڑھنے والا جلاد، یہ چچا کا نام ہے جلاد بن سوید، یہ حضرت عمر کا چچا ہے، نمازیں پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، ساتھ میں سرور دو عالم کی پیچھے نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے والا۔ اب جب یہ بات ہوئی سرور دو عالم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ بتائیے نا، ایک طرف یہ بچہ بات کر رہا ہے، دوسری طرف جلاد کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اب توجہ کیجئے گا، صحابہ نے عرض کیا کہ جی یہ بچہ ہے، نابالغ ہے، نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہوتی، جلاد کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، لہذا عاقل بالغ کے مقابلے میں بچے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اب یاد رکھنا میں لفظ بولنے لگا ہوں، عشق کبھی بے مراد نہیں ہوتا، با مراد ہوتا ہے، پیار کبھی نامراد نہیں ہوتا، با مراد ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہو محبوب کبھی بھی، اگر محبوب سچا ہو، نہیں محبوب سچا بھی ہو، سونا بھی ہو، نہیں سمجھے تو خیر ہے، سچا بھی ہو، سونا بھی ہو، واہ واہ، اخلاق والا بھی ہو، سبحان اللہ، لجپال بھی ہو،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بچے کی گواہی قبول کرنی نہیں چاہیے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب یہ بات سنی سرور دو عالم نے فرمایا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، تیری بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، تیری بات تیری گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا آخر تک۔ اب حضرت عمر نکلے، اپنا دامن رب کائنات کی بارگاہ میں پھیلایا، اے مولا میرے دل کے حال سے تو واقف ہے، میں جو بول رہا ہوں ان کنت صادقاً صدقتنی، اگر میں سچا ہوں میری سچائی کی تو تصدیق فرما دے، اگر میں جھوٹا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو میری جھوٹا ہونے کی تصدیق فرما دے۔ ادھر یہ دعا کر کے اس شہزادے کے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچے، جبریل مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ سورہ توبہ کی آیت لے کر آقا جی رب فرما رہا ہے جو دین قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کلمہ کفر بول رہے ہیں، یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے۔ ادھر ہاتھ نہیں پھرے تھے، سرور دو عالم نے بلایا، بلا کر کہا مرحبا مرحبا مرحبا، تیرے قول کی صداقت کی گواہی رب نے لامکان سے بھیج دی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ توجہ بھائی، توجہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بصیر ہے نا، نہیں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن اور اجازت ملی ہے، میں تب یہ جملے بولنے لگا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ والوں سے جب معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ سے کوئی آ جائے گا تو واپس بھیج دیا جائے گا، اور مدینہ والوں کا کوئی ادھر جائے گا تو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ انہیں باپ نے اور بھائیوں نے قید کیا ہوا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، اور بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ یہ کسی طریقے سے ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے سمیت نکل آئے مکہ چھوڑ کر، اور جب یہ مدینہ پاک میں پہنچے تو یہ صحابہ فرماتے ہیں جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی ان کے خون سے رنگین ہو جاتی تھی، ان کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے زخموں کی وجہ سے۔ اور جب ادھر یہ پہنچے نا سرور دو عالم کی بارگاہ میں، اندازہ ہے کیا تڑپ لے کے آئے ہوں گے، ہائے ہائے کیا جذبات ہوں گے۔ ادھر پہنچے یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کا غلام آیا ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کا۔ ابھی سرور دو عالم نے گلے بھی نہیں لگایا، مکہ کے 2 سپاہی پہنچ گئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ ہے آپ سے، یہ مکہ سے آیا ہے، اسے واپس بھیجنا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بصیر، میں دنیا میں وعدہ پورا کرنے آیا ہوں، میں سچ کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں حق بات کرنے آیا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ او میرے غلام، تیری کیفیت میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن فیصلہ یہ ہے تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اب ان سپاہیوں نے، مکہ والے سپاہیوں نے دیکھا ابو بصیر کی طرف اور مسکرا دیے، گویا طنز میں کہہ رہے ہوں ابو بصیر جس کے لیے بھاگ کر آیا تھا، جس کے لیے اتنے جتن کیے تھے، جس کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی تھی، اس نے تجھے قبول نہیں کیا، واپس بھیج رہا ہے۔ ادھر یہ مسکرائے نا
ادھر حضرت ابو بصیر بول اٹھے فرمایا میں گڈی ہاتھ ڈور قسم دے میں گڈی ہاتھ ڈور قسم دے جی میں رکھے او میں رہنا واجب نہیں وچ عشق شریعت تے مندہ قسم نو کہ کیا بات ہے سبحان اللہ مکمل کرتا ہوں جی توجہ کیجئے مکمل کرتا ہوں یہ واپس ہوئے نا جب حدود حرم سے نکلے تو وہ سپاہی طنز کر رہے تھے انہوں نے تلوار نکالی نے تلوار نکال کے ایک کا سر قلم کر دیا دوسرا بھاگ گیا اب مکہ یہ واپس جا نہیں سکتے تھے مدینہ شریف سے واپس بھیجا گیا تھا انہوں نے ایک دریا کے کنارے جنگل میں پناہ لے لی پانی دریا کا پی لیتے تھے پتے وہاں کے کھا لیتے تھے اور بھی جو صحابہ مکہ سے آئے روایت ہے 300 کے لگ بھگ صحابہ ادھر ہو گئے ادھر موجود رہے 300 کے لگ بھگ صحابہ اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو سرور دو عالم نے رکا لکھا 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو بصیر کو بلا کر لے جاتے ہوئے سرور دو عالم نے فرمایا تھا ابو بصیر انتظار کرنا تیری طرف میرا بلاوا آئے گا میرا پیغام آئے گا اب جب صحابہ پہنچے نا تو وہ کیفیت نظام میں تھے جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابو بصیر تیرا وقت آخر آ گیا ہے انہوں نے کہا میں نے نہیں مرنا ہے انہوں نے کہا مرنا کیوں نہیں ہے سب نے مرنا ہے انہوں نے کہا ابھی تک محمد عربی کا بلاوا نہیں آیا ہے اور جب تک اس سچے نبی کا بلاوا نہیں آئے گا نا قیامت آ سکتی ہے موت مجھ تک نہیں آ سکتی ادھر صحابہ پہنچے جب وہ رکا پکڑایا اللہ اکبر ہاتھ میں پکڑے مٹھیوں کو بھینچ لیا اور اشہد اللہ کہہ کر سرکار کے اس بلاوے پہ حاضر ہو گئے روح کف انصری سے پرواز کر میں 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو علم کا فیض بھی ملتا ہے ظاہر کا بھی ملتا ہے باطن کا بھی ملتا ہے تو یہ محبت رسول کا پیغام لے جائیے چھوٹا سا بچہ ہے سرور دو عالم کو لپٹ کے ملتا ہے کہتا ہے آقا جی کو کام منو بھی دسیا کرو کچھ کام میرے ذمہ اور وہ بھاگ کر سرور دو عالم کے کام کرتا ہے صحابہ نے اور آقا اس کا ذکر بڑا کرتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے نا تو سب صحابہ کے سامنے آقا اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کو رشک ہوتا ہے تو صحابہ نے ایک دن کہا بھئی جتنا بھی کام کرتا ہو پر کام تو چھوٹے چھوٹے کرتا ہے نا سرور دو عالم نے فرمایا کوئی وڈا کام دکھائیں کوئی وڈا کام دکھائیں آقا جی یہ چھوٹا سا ہے وڈا کام کیا کرے گا فرمایا ابھی آ جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اس کی محبت آپ نے کسی تکڑی پہ تولی نہیں ہے آپ کو بچہ چھوٹا نظر آتا ہے یہ محبت میں بہت بڑا ہے یہ محبت میں بڑا ہے یہ عشق میں بڑا وہ جب آیا نا بچہ تو سرور دو عالم نے فرمایا باپ کافر تھا باپ سرور دو عالم نے فرمایا اب پتر آج ایک کام کرے گا اس نے کہا آپ بولیں گے تو میں کام نہیں کروں گا فرمایا کام بڑا ہے اس نے کہا جی جتنا بھی وڈا ہو آپ کے حکم سے آپ کا حکم ہو تو وڈے سے وڈا کام کروں فرمایا آج اگر باپ کی گردن اڑا کر لے آ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی آگ نہیں دیکھی کسی میں حضرت علی کی نیام میں لٹکی ہوئی تلوار کھینچ کے دوڑ پڑا میرے مصطفیٰ نے فرمایا پکڑو ورنہ کاٹ کے لے آئے گا پکڑ لو اس کو تمہیں نہیں پتا اس کا جذبہ عشق و جنون کہاں تک پہنچا ہوا ہے اللہ رب العزت یہ یاد رکھنا محبت رسول کو بڑھاوا یہ ذکر الہی دیتا ہے اور ذکر الہی محبت رسول کا بڑھاوا دیتا ہے محبت رسول رب تک پہنچاتی ہے رب کی یاد بارگاہ رسالت میں پہنچاتی ہے کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں بہت معذرت کروں گا ایسے کرتا نہیں ہوں
لیکن آج منٹ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، اس کی معذرت، کوئی لفظ یا جملہ کسی کی لیے سمع خراشی کا سبب بنا ہو یا کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو، میں بھی آپ کی طرح بس جھولی پھیلا کر آیا ہوں یہاں سے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے۔ تو آغاز اچھا تھا، انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هو الله هو الله 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 اپنی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی نثار احمد نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ عشق بھری گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں اور بھی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ الخیریو اگر تھکے نہیں ہو تو ذرا کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا اور آپ محبت ڈالیں گے انشاءاللہ وہ رنگ دوبارہ دوبالا ہو جائے گا، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ آخری نشست ہے، اگلی نشست آنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا کہیں سبحان اللہ، کیونکہ جدھر سے گزریں میرے آقا، جدھر سے گزریں وہ خلد کی گلی ہو جائے، جدھر سے گزریں وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، جدھر سے گزریں وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، اور لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے، توجہ ہے، لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے، تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے، جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، اور لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے، تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور محبتوں میں کراچی سے ہمارے مہمان عالم دین، پیکر اخلاص و محبت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی مکرم خان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ التماس گزار ہوں، تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ دومیں ہاتھ ذرا چک کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت لائق صد احترام حضور قبلہ عالم جامع شریعت و طریقت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ ابو الجمال الشیخ بدر عالم جان نقشبندی دامت برکاتکم القدسیہ، سٹیج پر موجود نامور معزز علماء و مشائخ اور پنڈال میں موجود سالکین طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ تھک گئے ہوں گے، اللہ 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 مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد اور کتنے مقررین حضرات ہیں، لیکن ہر آنے والے کے لیے اب ایک چیلنج رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے لنگر لیا ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر نہیں لیا تو ہر آنے والا آپ کے اور لنگر کے درمیان رکاوٹ بنے گا، تو مجھے معاف کیجئے گا۔ میں کراچی سے بطور خاص آج کی اس تقریب میں حاضر ہوا ہوں، اور میں جب تاثرات اپنے درج کر رہا تھا تو کراچی میں بھی میں نے یہ نوٹس کیا تھا اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میجورٹی ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاف سینچری میں نے اپنی پوری کر لی ہے، تو 50 کا جو فگر ہے، بندہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے اور اس کو کراس کرتا ہے تو پھر سوائے اللہ اللہ کرنے کے کسی اور کام میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن کمال یہ ہے اللہ 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 کمال یہ ہے کہ جن کی رگوں میں، جن کے جسموں میں، جن کے دل اور دماغ جوان ہوں، جن کے اعضائے جسمانی جوان ہوں، جن کے قوا میں قوت اور طاقت ہو، جنہیں شیطان ہر طرح سے اپنے پنجے میں لے سکتا ہو، اور وہ جو ہر گناہ پر قادر بھی ہوں، پھر ان کے دلوں کو شیطان سے، نفس کی شرارتوں سے نکال کر اللہ کے ذکر میں مستغرق کر دینا، یہ مرد قلندر کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کرامت دکھاؤ، ہمیں اس دور میں صاحب کرامت بزرگ دکھاؤ۔ وہ صاحبان کرامت کہاں چلے گئے؟ اب نظر نہیں آتے۔ عقل کے اندھو، ذرا آنکھوں سے پردے ہٹاؤ، آ کے دیکھو کہ زندہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ کسی نوجوان کو بدل دینا، اس کے لیل و نہار کو بدل دینا، اس کے معمولات کو بدل دینا، اس عمر میں عشق مصطفیٰ میں
ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کروا دینا، ان کی زبانوں پر اللہ کی ضربیں لگوا دینا، یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم ہواؤں میں اڑنے والوں کو ہی صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ کیا آگ پہ چلنے والوں کو ہی صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ جو انسانوں کو بدل دے، جو ان کے فکر اور نظریے کو بدل دے، جو ان کے نظریات اور افکار کو بدل دے، جو ان کی جوانیوں میں انقلاب برپا کر دے، خدا کی قسم وہی اس دور کا ولی کامل ہے۔ اللہ 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 آمین۔ میرا بیٹا درس نظامی کر رہا ہے، وہ ایک عالم و مفتی کا بیٹا ہے، وہ ایک ادارے کے اندر رہتا ہے جہاں جامعہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ اسے اٹھانا فجر کی نماز کے لیے ایک عالم و مفتی اور اس کی اہلیہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اقرار کر رہا ہوں، علماء پڑھا رہے ہیں، وہ صرف بھی پڑھا رہے ہیں، وہ نحو بھی پڑھا رہے ہیں، وہ فقہ اور منطق بھی پڑھا رہے ہیں، وہ علم البیان اور بدیع بھی پڑھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم منتقل کر رہے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ایک عالم کا، ایک مفتی کا بیٹا بھی سستی کر جاتا ہے۔ یہ کیسا انقلاب ہے، یہ کیسا انقلاب ہے کہ عالم و مفتی کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام دنیا دار جو صبح سے رات تک دنیا داروں کی صحبت و سنگت میں رہتا ہے، جو صبح سے شام تک دنیا داروں کی باتیں سنتا ہے، ان کی صحبتوں کا حد اٹھاتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جب اسے اللہ کی صدائیں اذان کی سنائی دیتی ہیں، وہ اپنی سنگت ترک کر دیتا ہے اور مسجد کا رخ کر لیتا ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں مصلی کی پشتوں پر سوار ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے۔ یہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آخر میں اس کو میں نے کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی اس مذکورہ آیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت، اس میں بڑی ہمہ گیریت اور ہمہ جہتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں عام طور پر اس کا تصور ہے کہ اطاعت کا مطلب ہے بس نماز پڑھ لیا کریں، اطاعت کا مطلب ہے روزے رکھ لیا کریں۔ تو جو نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، ساتھ میں داڑھی وغیرہ بھی رکھ لے، تو ہم کہتے ہیں یہ مطیع و فرما بردار ہے۔ لیکن یہ جو اطاعت کا تصور ہے، اس میں بہت زیادہ ہمہ جہتی ہے اور ہمہ گیریت ہے۔ سپوز کریں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو جو عقل اور فکر عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کان عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، اللہ نے ٹانگیں عطا کی، اور ہمارا سارا کا سارا وجود اللہ نے تخلیق فرمایا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بائی ڈیفالٹ آٹو پر سیٹ کر دی ہیں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، بہت مرغوب چیز ہے اور ہر آدمی کھانے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کھانے سے نفرت ہے؟ بولی،
کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو کھانے سے، لیکن جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ کتنا کھانا ہے اور کتنے کھانے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو روک لینا ہے۔ یہ آٹو سیٹ بھی ہے کہ ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے کہ بس جو ہماری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو گویا ایک طرح کا جو ہمارے جسم کے لیے ضروری تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا، اور اضافی طور پر حاصل کرنے سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ تو گویا وہ جو ہمارے جسم کے لیے ضروری تھا ہم نے اسے مانا، بولیے ہم نے اسے مانا، اور پھر جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، آگے ہم نے کھانے سے اجتناب کیا۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے میری صحت کے لیے جائز رکھا اتنا میں نے حاصل کیا، اور جو میرے لیے بہتر نہیں تھا میں نے اسے ترک کر دیا، تو ایک طرح کی پابندی تو آپ پر آ گئی نا۔ یہ جو آپ نے کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا، کسی نے کہا بھی نہیں، اور یہ دن میں آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں، بہت سارا کھانا پڑا ہو، اپنی مرضی سے جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کھاتے ہیں اور پھر ہاتھ اپنا روک دیتے ہیں۔ یہ آٹو پر سیٹ کر دیا گیا ہے ہمارا جو جسم ہے کہ کتنا ہم نے لینا ہے اور کتنا نہیں۔ آنکھیں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ان کا کتنا استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال نہیں کرنا، تو جہاں استعمال نہیں کرنا ہوتا وہاں ہم استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر دن کے اجالے میں جب سورج نکلا ہوا ہو اور نصف النہار کا وقت ہو، کوئی آدمی یہ بے وقوفی کرے گا کہ وہ سورج کی طرف دیکھے؟ بولیے، اگر وہ براہ راست اپنی ننگی نظروں سے، درمیان میں کوئی شیشہ نہیں، کوئی اینک نہیں، وہ اپنی ننگی نگاہوں سے سورج کو دیکھ لے جب وہ نصف النہار ہو، تو وہ کس کا نقصان کرے گا؟ بولیے، آنکھوں کا نقصان کرے گا۔ ویلڈر کو آپ نے دیکھا ہے، ویلڈر جب ویلڈنگ کرتا ہے تو چشمہ لگاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کی حدود ہیں، میں نے اس کام کے لیے جو ضروری حفاظتی اقدامات ہیں وہ لینے ہیں، اگر میں نے ان حفاظتی اقدامات کو ترک کر دیا تو اس کا نقصان، بولیے، مجھے ہوگا۔ تو ایک عام فرد بھی جانتا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے وہ ہیں جس کا ماننا ہمارے لیے نفع کا سبب بنتا ہے، اور اگر ہم اس سے تجاوز کریں گے تو اس کا نقصان بھی اٹھائیں گے۔ اگر حکم عدولی کریں گے، اگر نافرمانی کریں گے، اگر وہ جو رولز اور ریگولیشن، وہ جو قواعد و ضوابط اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اگر وائلیشن کریں گے تو نقصان کریں گے۔ اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بولیے، یہ ایک ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے ایک کتاب جسے کتاب ہدایت کہتے ہیں وہ عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب ہدایت قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور یہ جو قرآن ہے جسے اللہ نے کوڈ آف لائف بنایا ہے کہ زندگی گزارنی کس قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، وہ سارے کے سارے قوانین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، جو اب نہیں دیکھتے پہلے دیکھتے تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ جو بولے جاتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں، جو ایکٹنگ ہوتی ہے سکرپٹڈ ہوتی ہے، جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں، جو ایکسپریشن ہوتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں۔ جب وہ سکرپٹ کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں
تو آپ کے سامنے ایک ڈرامہ بن کے آ جاتا ہے. ایک ڈرامہ بن کے, اگر کوئی آدمی اسکرپٹ کو فالو نہ کرے یا کسی ایکٹر کو اسکرپٹ نہ دیا جائے تو وہ پرفارم کر سکتا ہے؟ بولیے. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو شب و روز عطا کیے ہیں, جو زندگی عطا کی ہے, اس پوری زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسکرپٹ دیا ہے, اور اس اسکرپٹ کا نام ہے قرآن مجید. اب ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے قرآن کے مطابق. کس کے مطابق؟ بولیے. قرآن کے مطابق. یہ ایک میری تھوڑی سی تمہیدی گفتگو چل رہی ہے, میں بس آنے والا ہوں اپنی اصل گفتگو کی طرف. تو جو شخص اسکرپٹڈ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا. بولیے. وہ جو اسکرپٹڈ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو اسکرپٹ سے ہٹے گا وہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا, یا وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا. اب آ جائیں, حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں اسے ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کو مان لینا اطاعت کہلاتا ہے. ان ہدایات کو مان لینا, بولیے, مجھے تھوڑا سا پانی بھی دے دیں. ان ہدایات کو مان لینا, میں نے کہا تھا نا تھک گئے آپ لوگ. ہدایات کو مان لینا اطاعت کہلاتا ہے. اب جیسے مقام بڑھتا ہے اس طرح اطاعت بڑھتی ہے. ایک عام آدمی کی اطاعت, پھر ایک ولی کی اطاعت, پھر ایک صحابی کی اطاعت, پھر ایک نبی کی اطاعت, اور پھر ایک رسول کی اطاعت. ان تمام کی اطاعتوں میں بڑا فرق ہے. وہ جو اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول سے اطاعت کا تقاضا کرتا ہے وہ آپ سے نہیں کرتا. آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور مان لینا اور سرنڈر کر دینے کا لیول وہ نہیں ہے. آپ کے یقین کا لیول وہ نہیں ہے جو نبیوں کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا, 85 سال کی عمر میں اسماعیل کی ولادت ہوئی. 85 سال کی عمر میں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسماعیل عطا فرمایا علیہ السلام. جب اسماعیل کی ولادت ہو گئی, وہ تھوڑا سا پنجوں کے بل چلنے لگے, اللہ نے فرمایا ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کے فلسطین سے تشریف لے آئے مکہ مکرمہ. یہ جو مکہ مکرمہ تھا, جو آج سے 20 سال پہلے حرمین کی زیارت کے لیے گئے ہیں, اگر کوئی گیا ہے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں. 20 سال پہلے, ابھی کی بات نہیں, 20 سال پہلے. جو 20 سال پہلے گئے ہیں مجھے بتائیں کتنی پہاڑیاں تھیں 20 سال پہلے. ہم 2-3 ہزار سال 4 ہزار سال پہلے کی بات نہیں کر رہے. ابھی 20 سال پہلے پہاڑ ہی پہاڑ تھے, آج بھی پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. وہ اتنا بے آب و گیا, وہ پہاڑی سلسلہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, جہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کو لے جائیں اور وہاں چھوڑ کے آپ واپس چلے جائیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے تو وہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. جب وہ آخری پہاڑی آئی کہ اب وہ پہاڑی حضرت ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان حجاب اور پردہ بن جائے, آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جواب دیں
ہمیں یہاں کس کے آسرے پر، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ شیر خوار بچہ، اس کا کون والی وارث ہوگا؟ میرا کون والی وارث ہوگا؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام بس جا رہے ہیں، وہ پیچھے مسلسل آپ کے آ رہی ہیں، لیکن جب آخری پہاڑی کی چوٹی آئی اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اب ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو کہا ابراہیم علیہ السلام بتاؤ یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے رب کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ہاجرہ پلٹ گئیں اور فرمایا کہ اگر تمہارے رب کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ پلٹ کر آئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بار بار پانی کی طلب میں رو رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا وہ دوڑتی ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں اب تو ایئر کنڈیشن لگ گئے ہیں، بہترین ماربل لگ گیا ہے، اب تو اگر آپ صحیح کرتے ہیں اوپر سے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں اور نیچے وہ ٹھنڈا فرش، دونوں طرف سے جب ٹھنڈ ہوتی ہے بندوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اور اس صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ان حالات میں وہ ایک امتحان ہے کہ نہیں؟ تو ذرا تصور کریں اس دور کو کہ جب نیچے کنکر ہیں اور دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں کبھی دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، واپس تشریف لاتی ہیں، اسے زمزم کہہ کے روک دیتی ہیں۔ یہاں روک دیتا ہوں میں آپ کو، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تصور کیجئے کہ جس اطاعت کا تقاضا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، کیا ہم اس کے لیے کبھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکے یا تیار ہو سکتے ہیں؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، باتیں کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ جب بچہ نئی نئی باتیں کرنا شروع کرتا ہے ماں باپ کو بڑا پیار آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ بہت پیار آتا ہے۔ ان کی توتلی زبانیں جب کلام کرتی ہیں تو ماں باپ کا جی چاہتا ہے کہ اپنے دل میں بٹھا لیں، بار بار انہیں چومتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، پوچھا بیٹا یا بنیا، قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ تو بیٹا جی آپ بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں تو آپ کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں، آپ بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پلٹ کر کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان آپ کو آپ کے رب نے جو امر کیا ہے آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا اللہ 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 آواز گئی۔
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ ایک بڑا